أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ جیل کے اندر دو نئے قیدیوں کو لایا گیا اور جن کے اوپر آروپ یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو پانی میں اور روٹی کے اندر زہر ملا کر مارنے کا انہوں نے پلان بنایا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا۔ ان دونوں کے اوپر یہ آروپ لگا۔ اب ان کے ساتھ بھی یوسف علیہ السلام بہت خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک دن یہ آئے اور انہوں نے ایک خواب بیان کیا کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں تو آپ اس کی تعبیر ہمیں بتلا دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تعبیر تو بتلاؤں گا، لیکن موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے، تو کیوں نہ میں اس کا فائدہ اٹھا لوں اور ان کو دین کی بات سمجھاؤں اور صحیح عقائد ان کے سامنے رکھوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کی بات رکھنی شروع کی، تو بہت ساری چیزیں بیان کی۔ تو آج کے اس میں یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، او میرے جیل کے بھائیوں، کہ میں اپنے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرتا ہوں۔ یعنی میں کوئی ایسے گھٹیا خاندان میں سے نہیں ہوں، میرا خاندان کوئی نچلے درجے کا نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اسی خاندان کا ہوں؟ حالانکہ تم نے میرے اخلاق دیکھے، میرا برتاؤ دیکھا، سب چیزیں دیکھی، اس کے باوجود میں تمہارے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ میرا خاندان تو بڑا اونچا ہے، میرا پورا خاندان نبی والا ہے، میرے ابا نبی، میرے دادا نبی، میرے پردادا نبی۔ وہ کیا کہہ رہے یوسف علیہ السلام؟ میرے ابا یعقوب نبی، میرے دادا اسحاق نبی، میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی، میرے چچیرے دادا اسماعیل علیہ السلام نبی۔ میرا خاندان تو ایسا ہے کہ پورے نبی ہی نبی ہے، اس میں بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہوں۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں، پہلے تمہارے سامنے ایک چمتکار بتلایا، معجزہ بتلایا، اب میرے خاندان کا اسٹیٹس بتلایا کہ میرے خاندان تو نبی والا ہے اور اونچے خاندان کا میں آدمی ہوں، تو میری بات بھی اونچی ہوگی۔ اس لیے ذرا میری بات کو غور سے سنو، ایک اللہ کو مانو، وہ سب سے بڑا خالق، مالک اور رازق ہے اور رزاق ہے اور متین ہے، وہ سب کو کھلانے والا ہے، اس کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے دو نئے آروپی کے سامنے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔
یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بڑی عجیب بات کہی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کسی معبود کو اور کسی ساجی کو اس کے ساتھ شریک نہیں مانتے ہیں اور اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات یہاں پر علماء اعظام نے لکھی ہے اور یقیناً بڑے سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاوے کہ ایمان یہ محض اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ آج گلی محلے میں پانی کا معمولی سا کنیکشن لینا ہوتا ہے تو کتنی عرضیہ دینی پڑتی ہے، کتنی درخواستیں منظور کرانی پڑتی ہے اور کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ایک معمولی سا کنیکشن حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس پرچی پر عرضی لکھی ہے اس ٹیبل پر سے وہ پرچی نہ اڑ جاوے، اس لیے ٹیبل پر کوئی بڑی رقم بھی رکھنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات علماء اعظام نے یہاں لکھی ہے کہ ایک معمولی سا کنیکشن اس کے لیے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے، کتنی عرضیہ دینی پڑتی ہے، کتنی درخواستیں منظور کرانی پڑتی ہے، کتنا بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک پانی کا معمولی سا کنیکشن تمہارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ایمان کی جو دولت دی ہے وہ بغیر مانگے دی ہے، وہ بغیر عرضی کے دی ہے، بغیر ریکویسٹ کی دی ہے، بغیر کسی ہم نے اللہ کے سامنے اے اللہ ہم نے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتی ہو اور جو رسول پر یقین رکھتی ہو، جس کا توحید پر یقین ہو، ایسی ماں کے پیٹ میں اللہ تو مجھے پیدا کرنا، ہم نے کہا نہیں تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا اس چیز کا۔ بغیر مانگے یہ ایمان کی دولت ملی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ علماء اعظام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، حدیث میں دعا آئی ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ روزانہ انسان کو مرد ہو یا عورت ہو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اسلام کی اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ اور یہ ایمان کی اور اسلام کی ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے سامنے اور اس کے مقابل میں دنیا کی جتنی دولتیں ہیں سب کے لیے اسلام کی اور ایمان کی دولت کافی ہے۔ بہت عظیم دولت اللہ نے ایمان کی ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس پر شکر گزاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انسان کو نعمت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ ایمان کی نعمت پر بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اس مضمون کو اتنا کھولا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان پر گھمنڈ کرتے ہیں، اسلام پر گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، صاحب خانقاہ بزرگ تھے اور ہزاروں لاکھوں مرید تھے، ہزاروں مرید تھے ان کے۔ وہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک چرچ تھا، اب بہت سارے پیچھے مرید تھے، لیکن چلتے چلتے چرچ کو دیکھ کر ان کے دل میں گھمنڈ آیا، اپنے ایمان کا گھمنڈ آیا، اور دل میں یہ سوچا کہ یہ جو لوگ چرچ میں جا کر ایک مورتی کی پوجا کرتے ہیں یہ کتنے گندے ہیں، برے ہیں اور کتنے ناپاک ہیں۔ گھمنڈ آیا دل میں،
اللہ کو ان کا یہ خیال اتنا ناپسند ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے دل میں سے کوئی چیز اڑی اور آسمان کی طرف چلی گئی، اور کچھ ہی دیر کے اندر وہ عبداللہ اندلسی جن کے لاکھوں ہزاروں مرید تھے، چند ہی دیر کے اندر وہ عبداللہ اندلسی عیسائی بن جاتے ہیں، مسلمان سے عیسائی بن جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے عیسائی بنتے ہیں، اور وہ عصا اور وہ ڈنڈا جو منبر پر جس کو ہاتھ میں رکھ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ اس عصے سے اور اس ڈنڈے سے سور اور خنزیر چرانے لگ گئے۔ مرید ان کے پاس آئے اور کہا چلو حضرت، کہا اب تو میں عیسائی بن گیا ہوں، تم اپنے گھر بھاگو، یہاں سے نکل جاؤ، میں تو عیسائی بن گیا۔ ارے سوچنے کی بات ہے، جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، اس کے دل میں جب ایمان کا گھمنڈ آتا ہے، تکبر اور غرور آتا ہے اور ایگو آتا ہے اس کے دل کے اندر، تو اللہ کایا کیسی پلٹتا ہے۔ وہ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے رونا آیا، میں نے کہا اتنے بڑے پائے کا عالم اور بزرگ جب اس کے دل میں ایمان کا گھمنڈ آیا، چند ہی دیر میں، تھوڑے ہی وقت میں اللہ نے اس کو عیسائی بنایا، عیسائی لڑکی سے نکاح ہوا اور وہ خنزیر اور سور چرانے لگے۔ علماء کہتے ایک لمبے عرصے تک انہوں نے سور چرائے اور عیسائی رہے، بڑا لمبا عرصہ گزرا۔ ان کے جو ماننے والے مرید تھے لاکھوں ہزاروں، وہ گھر جا کر ان کے لیے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمارے حضرت کو ہدایت دے، ہمارے حضرت کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ہمارے حضرت کو صحیح راستے پر لے کر آ، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ بار بار دعا کرتے رہے، تو علماء نے لکھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، پھر ڈبل سے ایمان لے کر آئے، پھر دوبارہ ان کی خانقاہ آباد ہوئی۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کا گھمنڈ، ایمان کا تکبر، اسلام کا تکبر اگر کسی کے دل میں ہے تو فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کبھی کبھار اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ کسی مندر کو، کسی بت پرست کو، کسی گمراہ کو، کسی چرچ کو اگر دیکھ لیوے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت دل ہی دل میں یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ موت تک یہ ایمان کی جو نعمت ہے مجھ سے سلب نہ ہو جائے، موت تک مجھے ایمان پر باقی رکھیے اللہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں دعا بتلائی گئی کہ ایمان والا جب کسی بت پرستوں کو، کسی کافر کو، کسی مندر کو اور کسی گمراہ کو دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دل کو پھیر نہ دیجئے، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، ہدایت دی، سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ اب دینے کے بعد اللہ لوٹ نہ لیجئے، چھین نہ لیجئے، لے نہ لیجئے، ایک بار جب آپ نے ہدایت دے دی، اے اللہ یہ دل کو اب ٹیڑھا نہ کیجئے، اب اس کو ایمان پر موت تک جما دیجئے۔ کسی مندر کو، کسی اس طریقے کی چیز کو دیکھ لیوے تو اس وقت یہ دعا اللہ کے سامنے کرنی چاہیے، اور حقارت کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جیل کے ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی کہ مجھے جو ایمان ملا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس جون پوری نور اللہ مرقدہ، ہم نے ان کو دیکھا، بہت بڑے بزرگ، سہارنپور میں 50 سال تک بخاری شریف کے لیے اللہ نے قبول فرمایا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ ان کو آخری عمر میں کئی 20 سال تک چلنے کو نہیں آتا تھا تو ویل چیئر پر ان کو لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اوپر سے مکۃ المکرمہ میں اوپر سے نیچے آ رہے تھے، جو ان کو اٹھانے والے تھے سب کے ہاتھ سے ویل چیئر چھوٹ گیا اور وہ نیچے گرے۔ نیچے گرنے کے بعد کئی لمبی سیڑھیاں تھی، نیچے گرنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں ہوا،
تو مطلب کچھ نہیں ہوا، چوٹ نہیں لگی۔ تو لوگ آئے اور کہا حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ اتنے اونچے سیڑھیوں سے آپ گرے اور اتنے لمبی مسافت سے آپ نیچے گرے، ویل چیئر کے اوپر سے گرے، سر پھوٹنا چاہیے، ہاتھ ٹوٹنا چاہیے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوا، یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ حضرت نے کہا یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچایا ہے۔ حضرت نے کیا کہا؟ یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ کے فضل کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول نے روایت بیان کی کہ قیامت میں جنت میں کوئی بھی آدمی جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ تو عائشہ نے اللہ کے رسول کو پوچھا، ارے ذرا غور سے سنو، کیا کہا عائشہ نے؟ اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، کہ میں بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکوں گا۔ یہ اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جیل کے ساتھیوں کو سمجھایا، اور آگے ایک بات کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ایمان جیسی اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ آگے اور یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہاں ایک سوال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ایک سوال کر رہے ہیں، اور سوال بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا عجیب سوال ہے۔ علماء اعظام فرماتے ہیں ایسا سوال ہے جس کے اندر نصیحت بھری ہوئی ہے، پیار ٹپک رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، سوال ایسا کہ جس میں نصیحت اور پیار، لاڑ، شفقت ٹپک رہی ہے۔ کاش یہ پیار، یہ نصیحت، یہ دعوت کا انداز ہمارے دین کی دعوت پہنچانے والوں میں آ جائے۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، کیا پیار ہے، کیا لاڑ ہے، کیا شفقت ہے، کیا انداز البیلا ہے۔ کاش یہ انداز ہمارے دین کی دعوت پہنچانے والوں کے اندر آ جائے۔ اللہ اکبر، آج اگر یہ پیار ہمارے دین کی دعوت پہنچانے والوں میں آ جائے گا تو یقین رکھیے امت بہت جلد گناہوں سے دور رہے گی اور بہت جلد مسجد سے اور نماز سے قریب ہو جائے گی، بہت جلد۔ لیکن وہ پیار آنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نبی ہے، اللہ کے نبی، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے جیل کے بڑے خطرناک گنہگار ہیں، بڑے آروپی ہیں، اس کے باوجود، اتنے خطرناک گنہگار ہونے کے باوجود یوسف کے دعوت کا انداز آپ دیکھ لیجئے، کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب السجن، اے جیل کے میرے دو ساتھیوں، اے جیل کے میرے دو ساتھیوں۔ اللہ اکبر، کسی گنہگار کے کندھے پر اگر کوئی محبت سے، اخلاص کی نیت سے صرف ہاتھ رکھے اور کہے او میرا بھائی، او میرا بھائی، محبت سے کہے، یاد رکھیے وہ وہیں پگھل جائے گا اور توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ او میرے جیل کے دو ساتھیوں۔ ان کا دل جیت لیا یوسف علیہ السلام نے۔ علماء اعظام نے یہاں ایک بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ آج ہم چھوٹی ہوٹل میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں نا بھائی، وہ کتنے میں ہوتی ہے؟ 5 روپے میں ہوتی ہے، بہت سے وہ 10 روپے میں ہوتی ہے، لیکن وہی چائے ہم 5 اسٹار ہوٹل میں پی لے ہوئے تو کتنے میں ملتی ہے؟ جی کتنے میں ملتی ہے؟ جی زور سے بولیے۔ 500 روپے میں ملتی ہے۔ کتنے میں ملتی ہے؟ کہیں 100 روپے میں ملتی ہے، کہیں 150 میں، اور تاج ہوٹل میں پی لیں گے تو 500 روپے میں ملے گی۔ تو علماء کہتے ہیں اب جو 5 اسٹار کے اندر چائے مل رہی ہے وہ کوئی آسمان سے ٹپکنے والا دودھ نہیں ہے، وہ کوئی من و سلوہ نہیں ہے، وہ کوئی 7 آسمان سے ٹپکنے والی کوئی غذا نہیں ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس کے اور عام ہوٹل کے کیا فرق ہے؟ دونوں کے چائے میں کیا فرق ہے؟
وہ 500 روپے لے رہا ہے، وہ 100 روپے لے رہا ہے ایک چائے کے، اور یہ عام ہوٹل والا صرف 5 روپے لے رہا ہے۔ دونوں کے چائے میں فرق بس پیش کرنے کا ہے۔ وہ جو 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پیش کرے گا، وہ کمرہ، ڈیکوریشن، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے رکھنے کا انداز، اس کی پلیٹ اور اس کا گلاس اور اس کا کپ، یہ سب ایسی چیزیں رہے گی کہ اس کو دیکھ کر ہی انسان پگھل جائے گا۔ علماء کہتے ہیں دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے، 5 اسٹار میں پیش کرنے کا انداز اتنا نرالا ہے کہ انسان 500 روپے میں وہی چائے خرید لیتا ہے، اور یہاں پر پیش کرنے کا انداز ہی نہیں ہوتا ہے، نہ دیکھنے کے اعتبار سے کوئی ہوٹل لگتی ہے، وہاں پر انسان 5 روپے میں وہ کپ لے لیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات لکھی ہے کہ دین کی بات انسان کو ایسی پہنچانا چاہیے جیسے 5 اسٹار میں ایک 5 روپے کا کپ 500 روپے میں اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے دیکھا جائے سامنے والے کا موڈ کیسا ہے، وہ کس انداز میں ہے، یہاں بات کرنا مناسب ہے کہ نہیں، اور یہاں بات کریں گے تو اس کو کیسا لگے گا، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بات کو پیش کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات لکھی ہے علماء اعظام نے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جیل کے دونوں ساتھیوں سے اور آروپیوں سے، او میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، میرا رب تو بڑا زبردست ہے، میرا رب تو بڑا زبردست ہے، لیکن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، کتنے تمہارے معبود ہیں، یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا، یہ دیو، یہ دیو، یہ دیو، کتنے تمہارے معبود ہیں، کتنے تمہارے خدا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہزاروں سینکڑوں معبودوں کو خوش کرنا آسان ہے، اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں کروڑ سینکڑوں معبود ہیں، ان کے سینکڑوں معبودوں کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو خوش کرنا آسان ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں دونوں ساتھیوں سے، تم تو کتنے معبودوں کو پوچھتے ہو، تمہارے کتنے خدا ہیں، سینکڑوں خداؤں کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو خوش کرنا آسان ہے؟ ذرا سوچو اس کو۔ ایک آدمی کے ذمے یہ ہے کہ ایک آدمی کو خوش کرے، اور دوسرے آدمی کے ذمے ہے کہ 1000 آدمی کو خوش کرے، تو مزے میں کون سا ہے؟ ایک آدمی ہے کہ اس کے ذمے تو ایک آدمی کو سنبھالنا ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو سنبھالنا ہے بس اس کو۔ لیکن ایک آدمی کو ہزاروں کو خوش کرنا ہے تو اس کے ذہن میں ٹینشن ہے، ارے اس کو خوش کروں کہ ایک دن میں اس کو خوش کروں کہ اس کو خوش کروں کہ اس کو خوش کروں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے جتنے معبود ہیں تم کس کو خوش کریں گے، کس کو راضی کریں گے؟ ہمارا تو ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو راضی رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ کہیں ہم سے روٹھ نہ جائے، ایک اللہ ہے ہمارا، اور تمہارے تو یہ کس کو خوش کریں گے؟ ارے ذرا سوچو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ خداؤں کی معبود، الگ الگ جو خدا ہے ان کی عبادت بہتر ہے، ان کو خوش کرنا بہتر ہے یا ایک اللہ کو خوش کرنا بہتر ہے؟ آگے فرماتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ دیکھو او میرے جیل کے ساتھیوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، یہ جتنے ہیں یہ بس ان کے نام ہے، نام۔ کیا کہتے ہیں؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے صرف نام ہیں، اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں۔ اور حقیقت اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی پرستش کی جاتی ہے اور جن جن کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ تھے کہ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ پہلے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو نام ہے، حقیقت میں وہ تھے نہیں۔ اب دیگر مذاہب کی بنیادی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، جیسے ہندو مذہب کی وید کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کا کہیں پر بھی نام و نشان نہیں ہے، بت پرستی کا نام و نشان ہی نہیں ہے وید مذہب میں، وید کتاب میں۔
اب انہوں نے اپنی طرف سے یہ اس کو گھڑ لیا ہے، نام بنائے ہیں، الگ الگ نام، یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا، یہ خدا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے حقیقت میں یہ کوئی خدا نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نام گھڑ لیے ہیں، صرف نام ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف خداؤں کے نام ہیں، مورتیوں کے نام ہیں، مجسموں کے نام ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اسماء سمیتموہا، نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے گھڑ لیا ہے اور رکھ لیا ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، ارے فیصلہ اور حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ تو صاف دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ طرح طرح کے خداؤں کو پوجتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو پوجتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو ایک ماننے کے سلسلے میں وہ بالکل غفلت کے شکار ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے صاف انداز میں دعوت دے دی، اور صاف انداز میں ان کو یہ بات کہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول کی بات ماننی ہے، توحید کا سبق ان کو سکھلایا۔ اب بات ماننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کا جو کام تھا، اب کام کو چھوڑا نہیں، اپنا کام ہوا تو ان کا کام چھوڑا نہیں۔ وہ جو کام کو لے کر آئے تھے کہ ہم نے دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کیجئے۔ پہلے نے کیا خواب دیکھا تھا؟ کیا کہا اس نے کہ میں نے دیکھا کہ پکے ہوئے انگور لیے، اس کو میں نے نچوڑا اور اس کی شراب تیار کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر ٹوکرا ہے بانس کا، اس میں روٹیاں ہے، اور ہوا میں جو پرندے چلتے ہیں وہ آ کر چوچ مار کر اس سے کیا کرتے ہیں؟ روٹیاں کھاتے ہیں۔ یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا تم دونوں کے خواب میں نے سنے، اب اس کی تعبیر سن لیجئے، میں اس کی تعبیر تم کو دیتا ہوں۔ تعبیر دے رہے ہیں، اور تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے بہت چالاکی کا کام کیا اور بڑی سمجھداری کا کام کیا۔ سمجھداری کا کام یہ کیا، تعبیر، ایک خواب کی تعبیر بڑی ڈینجر تھی اور دوسرے خواب کی تعبیر بڑی خوشخبری سے بھری ہوئی تھی۔ ایک تعبیر بڑی ڈینجر تھی اور دوسرے خواب کی تعبیر بڑی ڈینجر تھی۔ ایک کے اندر خوشی ہے اور دوسرے کے اندر کیا ہے؟ انسان کی موت کا بتایا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی سمجھداری سے کام لیا اور حکمت مصلحت کے ساتھ ان کو فکس نہیں کیا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب کیوں فکس نہیں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر فکس کر دیتے کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو ڈینجر والی تعبیر جو ہوتی اس کو سن کر اب یہ مرنا ہے تب مرے گا، لیکن آج سے ہی مرنا شروع کر دے گا، اندر گھٹ گھٹ کر اور اندر سے کھا کھا کر اپنے آپ کو سوچ سوچ کر اس کو کل مرنا ہے تو آج مرے گا، اندر سے گھلتا چلا جائے گا۔ اس لیے حکمت مصلحت نام لے کر نہیں کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تیرے خواب کی تعبیر، ایسا نہیں کہا۔ دونوں میں سے کہا دیکھو تم دونوں میں سے ایک کی خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب دونوں خوش ہو جائے گے، وہ سمجھے گا کہ میرے خواب کی تعبیر اچھی ہے، وہ سمجھے گا کہ میرے خواب کی تعبیر اچھی ہے۔ اب جب ہوگا تو تب ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کیسے شفقت کرتے تھے امت پر کہ سامنے والے کا اس کا دل نہ ٹوٹنے پاوے اور اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو جاوے، تو شفیق تھے نبی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کی خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، لیکن فکس کر کے نہیں بتلائی۔ کہا ایک کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جیل سے بے گناہ ہو کر باہر آئے گا، نردوش ہو کر باہر آئے گا، نردوش ہو کر جیل سے چھوٹے گا، پھر وہ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے گا، شاہی دربار میں آئے گا اور وہ بادشاہ کو جو خدمت کرے، بادشاہ کی جو پانی پلانے کی خدمت ہے اس خدمت پر لگ جائے گا۔ ایک خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم دونوں میں سے ایک آدمی بے گناہ ہو کر جیل سے رہا ہو جائے گا، گناہ اس پر ثابت نہیں ہوگا، پھر ڈبل سے وہ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے گا، اس کی پوسٹنگ ہو جائے گی اور وہ بادشاہ کو پانی پلانے کی خدمت پر لگ جائے گا۔ اور دوسری کی تعبیر کیا ہے؟ کہا دوسری کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو، ایک تو تعبیر یہ ہے کہ جیل میں اس پر گناہ ثابت ہوگا اور اس کے بعد اس کو سولی دی جائے گی، اور سولی دینے کے بعد پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے بعد اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دیا جائے گا، اور جب جنگل میں پھینک دیا جائے گا جنگلی جانور اور چرند پرند آ کر اس کی کھوپڑی میں سے کھائیں گے، اس کے بدن میں سے کھائیں گے۔ یہ دو تعبیر دی، فکس نہیں کیا
یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہ تیرے خواب کی تعبیر نہیں کہا، بس کہا کہ تم میں سے ایک کی تعبیر ایسی ہے اور ایک کی تعبیر ایسی ہے، ایک تعبیر ڈینجر تھی اور ایک تعبیر تو یہ خوشخبری والی تھی کہ بادشاہ کیا پھر سے ڈیوٹی ملنے والی ہے۔ اب جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی، تو ایک ڈینجر خواب کی تعبیر تھی تو دونوں نے کہا ڈینجر تھی ایک، اب دونوں کو معلوم نہیں تھا میرے بارے میں یا ان کے بارے میں، دونوں نے کہا حضرت ہم نے خواب وغیرہ کچھ دیکھا ویکھا نہیں تھا۔ کیا کہا دونوں نے؟ ہم نے خواب دیکھا ویکھا کچھ نہیں تھا، ایسی بناوٹی ایک قصہ کہانی لے کر آئے تھے آپ کے پاس، آپ کا امتحان لینے، آپ کی پریکشا لینے اور دیکھنے کے لیے آپ کتنے درجے کے ہیں، ہم نے خواب بھی کچھ دیکھا نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ نبی کی زبان ہے، نبی کی زبان، اگر تم نے خواب نہیں بھی دیکھا تھا اور تم میرا امتحان اور پریکشا لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس زبان سے ایک مرتبہ جو چیز نکل گئی ہے اب وہ ہو کر رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہا جو تم نے میرے پریکشا لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، چاہے کیسا بھی تم دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن نبی کی زبان سے جو چیز نکلی ہے وہ ہو کر رہے گی، دیکھ لو تم اس کو۔ اس سے پہلے میں نے مجلس میں بات کہی تھی، اللہ کے ولیوں سے، نبی سے، برگزیدہ لوگ سے کبھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کبھی ان سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، کبھی ان کی پریکشا نہیں لینی چاہیے، کبھی امتحان نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ امتحان پریکشا اس طریقے سے بھی لیتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ مسئلہ پوچھ لیا، پھر آ کر پوچھ لیا مسئلہ، اور کیوں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی پریکشا لینا چاہتے، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کسی کا اللہ والوں سے امتحان لینا، ان کی پریکشا لینا، یہ انسان کو بہت دور تک پہنچاتا ہے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے بول کو اللہ نیچے نہیں گراتا ہے، عرش پر پہنچاتا ہے اور ڈائریکٹ فیصلے کرواتا ہے۔ شیخ المشائخ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، یہ 1947 سے پہلے جب یہ پڑوسی ملک الگ نہیں ہوا تھا، ہمارے مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جمعیت علماء ہند دیوبند کے اکابر یہ چاہتے تھے کہ پارٹیشن نہ ہو جائے، ایک دیش کے دو دیش نہ ہو جاوے، اور اس کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بہت ٹھوس فیصلہ رکھتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے۔ لیکن آج پڑوسی ملک میں جو پنجاب ہے وہاں کے لوگ پاگل ہوئے اور اتنے دیوانوں، انہوں نے کہا نہیں ہونا ہی چاہیے۔ حضرت جب وہاں گئے تو وہاں مذاق اڑایا، ان کے اوپر تھوکا۔ حضرت تو چوٹی کے قطب ابدال میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے، بڑے علماء تھے، قطب ابدال میں سے ان کا مقام تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مذاق اڑایا، تھوکنا شروع کیا اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کی، تو اللہ والے خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ وہاں کا سفر ہوا، انہوں نے پھر مذاق کیا، انہوں نے کہا تم چاہتے ہیں نہیں بننا اور ہم چاہتے ہیں بننا، تم تو کانگریس کے پیسے لے کر ہی کام کرتے ہو، بہت گالیاں وغیرہ دی۔ پھر انہوں نے ایک مذاق سوچا اور کہا کہ ہم ایسا کریں گے، ایک پلان بنایا، کہا کہ ایک جنازہ تیار کریں گے اور ایک آدمی کو، زندہ آدمی کو سلائیں گے، اور مولانا آ رہے ہیں، ان کا مذاق ایسا کریں گے کہ جب دوسری تکبیر جنازے کی کہہ لے ہوئے تو اندر جا کر سو جائے گا، تو کپڑا تو خود بخود اٹھ جانا اور زور سے چلانا، پھر ہم ایسی تالی بجائیں گے اور مولانا حسین احمد مدنی کا مذاق اڑائیں گے۔ مولانا چلے گئے وہاں اور مولانا نے کہا کہ اس طریقے کے مسائل، پھر مذاق وغیرہ شروع کیا۔ پھر کہا حضرت ایک جنازہ ہے، تھوڑا آ کے نماز پڑھاؤ نا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آئے آگے۔ کہا نماز پڑھاؤ، میں سوال کیا پہلے، کیا میں نماز پڑھاؤں؟ سب نے کہا اسی کے لیے تو بلایا ہے، نماز پڑھاؤ۔ حضرت نے کہا کیا پھر میں نماز پڑھاؤں، جنازے کی نماز؟ اللہ والوں تو اللہ تعالیٰ دل کی حقیقت بتلا دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ کر رہے ہیں اللہ والے، کہاں پڑھاؤں، کہاں پڑھا سکتے؟ 3 مرتبہ پوچھا تو حضرت نے، اب انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اب دوسری تیسری تکبیر میں کھڑا ہو جائے گا، مذاق کریں گے اور تالیاں بجائیں گے اور ان کے اوپر تھوکیں گے، تو اللہ والے بڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، اب انہوں نے سمجھا دوسری تکبیر میں کھڑا ہوگا، پھر اللہ اکبر، دوسری تکبیر کھڑا نہیں ہوا، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر کھڑا نہیں ہوا، پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر، کھڑا نہیں۔ وہ لوگ پریشان، اب کھڑا ہوگا، اب کھڑا نہیں ہوا، اور نماز کے بعد جا کر دیکھا وہ زندہ آدمی مر گیا تھا۔ پھر حضرت نے کہا میں نے 3 مرتبہ تم کو پوچھا تھا نماز جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ، تم نے کہا پڑھاؤ، تو میں نے پڑھائی، مر گیا سامنے والا۔ یہ اللہ والوں کی پریکشا، امتحان اگر کوئی لیتا ہے تو یاد رکھیے ان کا دل اگر دکھ گیا تو
انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، کبھی کبھار تو نسلیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ مولانا نے کہا اسی لیے تو پوچھا تھا میں نے کہ تم سچ کہہ رہے کہ کیا اگر نہیں کہتے تو نہیں پڑھاتا، تم نے کہا پڑھاؤ، تو سب نے یکجٹ ہو کر حضرت کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگی، حضرت معاف کر دیجئے۔ اس لیے کبھی اللہ والوں کے ساتھ مذاق نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کہا ہم نے مذاق کیا، امتحان لینا چاہتے تھے، کہا امتحان چھوڑو، یہ نبی کی زبان سے جو چیز نکل گئی وہ ہو کر رہے گی، جو باتیں کہی اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللہم انصرنا فانت خیر الناصرین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اللہ بڑے گنہگار ہے، بڑے خطاکار ہے، اے اللہ رمضان کے جو ایام گزرے اور اس میں جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ جو اے اللہ مبارک عشرہ آ رہا ہے، رمضان کا اخیر عشرہ آ رہا ہے، اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اس میں اے اللہ نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، راتوں کو جاگ کر اے اللہ لیلۃ القدر کو پانے کی اے اللہ اور اس کو تلاش کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ لیلۃ القدر عطا فرما، شب قدر میں جاگنا عطا فرما، اے اللہ ہمارے عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ میں خطرناک قسم کے گناہ مستورات میں اور اے اللہ بچیوں میں اور نوجوانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے اے اللہ اس مبارک مہینے میں کام ہو رہے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اے اللہ یہ جو کام انجام دیا جا رہا ہے اے اللہ قرآن مجید کا، ہم تو بڑے ناپاک ہے، زبان گندی ہے، قرآن پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرا رسول پاک ہے، جنہیں لایا اے اللہ واسطہ بن کر جبرائیل پاک ہے، ہم گنہگار ہیں اللہ، زبان گندی ہے، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی جو خدمت ہو رہی ہے اللہ جو کر رہے ہیں اللہ قبول فرما دیجئے، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر نسلوں میں ہمارے اور سب کے عالم حافظ قاری بنا دیجئے، اللہ عالم حافظ قاری بنا دیجئے، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت اگر آپ کے ہاں قبول ہے اللہ ہمارے نسلوں میں عالم حافظ قاری مفتی بنائیے، ہمارے نسلوں میں اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔